الحمد لله العلي الحكيم والصلاة والسلام على نبيه ذي الخلق العظيم اما بعد. میرے نہایت قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی معزز مقدس دینی ماں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے بے انتہا فضل و کرم، خصوصی لطف و احسان، خاص عنایت، شفقت، مہربانی کے توفیق ہمارے درمیان درس قرآن کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے قرآن کریم کی حقوق اور ذمہ داریاں ہم پہ کیا عائد ہوتی ہیں، اس پر تفصیلی گفتگو چلی اور لمبی بات چلی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا گیا اس سے پہلے کی مجلس اور درس قرآن کے عنوان کی مناسبت سے اس بیان کے اندر کہ وحی کی ضرورت کیوں پڑی۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہمارے لیے اپنی وحی کا، قرآن کریم کا، اپنے کلام کے اترنے کا انتظام کیوں کیا، تو اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بات سامنے آئی کہ بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جن کو انسان اپنے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان اور منہ کے ذریعے معلوم کرتا ہے، اور بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو ان چیزوں سے معلوم نہیں ہوتی، تو اس کو معلوم کرنے اور سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب عقل کی رسائی اور عقل کی پہنچ ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں سے دماغ کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے بندے اور بندی کو اللہ کے اشارے، اللہ کے وحی اور اللہ کے حکم کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہادی ہے، اور ہادی کا مطلب ہے کہ وہ ہدایت دینے والا۔ اللہ کے جو 99 نیمز ہیں اس میں ایک نام ہادی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا جو انتظام کیا ہے وہ بے جان اور بے شعور چیزوں کے لیے بھی کیا، جاندار چیزوں میں پرندوں اور درندوں اور جانوروں کے لیے بھی کیا، اور پھر انسانوں اور جنات کے لیے بھی کیا۔ اب بے جان اور بے شعور جو چیزیں ان کے لیے اللہ کی جو ہدایت ہے، ہدایت کا مطلب زندگی گزارنے کا طور طریقہ، ڈسپلن، اصول، ضابطے، قاعدے، تو اللہ نے بے جان بے شعور چیزوں کو بھی بتائے، اور اسی طرح جانداروں، جانوروں، درندوں اور پرندوں کو بھی بتائیں۔ تو یہ بتانے کا اور اس پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بے جان اور جانور، درندوں اور پرندوں کو زندگی گزارنے کے طور و طریقے بغیر اسکول، کالج، یونیورسٹی میں کہیں اسٹوڈنٹ بنے، استاد اور ٹیچر کے پاس پڑھے، تعلیم اور ٹریننگ اور تربیت لیے بغیر سکھا رہے اور بتا رہے، تو کیا وہ اللہ انسانوں اور جنات جن کو سب سے زیادہ عقل، فہم، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو اندھیرے میں چھوڑ دے گا؟ اور کیا اللہ ان کو زندگی گزارنے کے طور طریقے نہیں سکھائے گا؟ اور کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کرے گا؟ جیسے مثال میں نے بیان کی تھی کہ جیسے کسی نے کسی کو کسی مقصد سے سفر میں بھیجا، اب سفر سے پہلے بھی نہیں بتا رہے کیوں بھیجا، مقصد نہیں بتا رہے، جانے کے بعد بھی کوئی میسج نہیں بھیج رہے، یا کسی کے ذریعے لیٹر نہیں بھیج رہے، کیوں بھیجا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے جب انسان کو دنیا میں آزمائش، امتحان کے لیے بھیجا ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی وجہ ہے، ہم بیکار یہاں نہیں آئے، تو بے مقصد نہیں آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی مقصد بتانے کے لیے وہی کا انتظام کیا ہے۔ میں نے کچھ مخلوقات کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ بغیر کسی جگہ ٹریننگ لیے ہوئے کیسے اپنی زندگی گزارنے کے اصول جانتے ہیں، ڈسپلن جانتے ہیں، تو اس پہ غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا کائنات میں کیسا انتظام کیا۔ تو آج کے اس بیان کے اندر کچھ مخلوقات کا مزید ذکر کروں گا تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ اللہ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے کائنات میں ہدایت دینے کا اور اپنی زندگی گزارنے کے اصول، طور و طریقے سمجھانے کا۔ پھر آئندہ کی مجلس میں انشاءاللہ یہ عرض کیا جائے گا کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر یہ انشاءاللہ ذکر آئے گا کہ منزل کس کو کہتے ہیں، رکوع کس کو کہتے ہیں، سورت کس کو کہتے ہیں، اور پھر قرآن کریم کو لکھا کیسے گیا، جمع کیسے کیا گیا، اور پھر مکی سورت، مدنی سورت کا کیا مطلب ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی۔ پھر اس کے بعد اگلی نشست سے انشاءاللہ پھر سورہ فیل ہم شروع کر دیں گے۔ تو یہ جو بنیادی اور ضروری باتیں ہیں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ اللہ کی ہدایت کا سسٹم اور نظام سمجھ میں آئے۔ آپ غور کریں اس دنیا کے اندر اللہ کی مخلوقات، جیسے دنیا میں انسان بے جان بے شعور چیزوں سے کام لیتا ہے، جیسے ذکر کیا تھا، راکٹ سے کام لے رہا ہے، ایروپلین فلائٹ سے کام لے رہا ہے،
کنٹرول روم کے ذریعے زمین پر ریموٹ سے کنٹرول کر رہا ہے، ٹی وی کو ریموٹ سے کنٹرول کر رہا ہے، موٹر کار کو ریموٹ سے کنٹرول کر رہا ہے، انسان فیکس کی مشین کے ذریعے اپنا میسیج بھیج رہا ہے، انسان واٹس ایپ کے ذریعے، فون کے ذریعے، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے انسان اپنا میسیج اس دنیا کے اندر بھیج رہا ہو۔ تو بے جان بے شعور چیزیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کا انتظام نہیں کرتا؟ بے جان بے شعور چیزوں کی ہدایت کا، ان کو بتانے کا۔ انسان جب آنکھ، ناک، ہاتھ پیر نہ ہونے والی مشین سے کام لے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں کام ان سے نہیں لے سکتا؟ تو وہ تو بے جان اور بے شعور کی بات تھی۔ پھر جاندار چیزوں میں کچھ مخلوقات کا اس سے پہلے ذکر آیا تھا، وہ آپ سن چکے ہیں۔ تو آج کی مجلس میں یہ ذکر کروں کہ بے جان بے شعور میں سے آپ غور کریں، جیسے ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ ہادی ہے، اس نے ہدایت کا انتظام کیا ہے، تو اللہ نے ہوا کو کیسے ہدایت اللہ دیتا ہے، آپ غور کریں کہ ایک ہوا ہے، اگر ہم اور آپ ہوا کی طرف ایک تنکا پھینک دیں اوپر کی طرف، یا لوہے کا ٹکڑا یا لکڑی کا ٹکڑا پھینک دیں تو کیا ہوگا؟ زمین کی طرف گر کے واپس آ جائے گا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام ہوا کے لیے بھی کیا، تو اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ یہی ہوا پھر اللہ ہی کے حکم پہ یہ ہوا کیا کر رہی ہے کہ ہوائی جہاز جو ہزاروں ٹن وزنی ہوتا ہے اور اس میں پیسنجرز بھی ہیں، اس میں لگیج اور سامان بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہوا جو تنگا گرا دیتی ہے، یہ ہوائی جہاز کو گرنے نہیں دیتی، اس کو کنٹرول کر رہی۔ کتنے وزنی پرندے نہیں ہیں، ہیوی ویٹ والے پرندے ہیں، لیکن ہوا ان کو سنبھالے ہوئے فضا کے اندر اور خلا کے اندر۔ اور اسی طرح یہی ہوا ہوتی ہے جو بھاری مقدار میں وزنی ویٹ والے بادلوں کو لے کے پھرتی ہے، اور کہاں لے کے پھر رہی ہے کہ جہاں برسات ہونا وہاں تک لے کے پھر رہی ہے، اور پھر اس سے گویا جو اولے زمین پہ آتے ہیں برسات میں، تو وہ برف کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو اولوں کی شکل میں برستے ہیں۔ تو ہوا ان سب کو سنبھال کے لے کے چل رہی ہے۔ یہی ہوا تو ہے جو راکٹ کو سنبھال رہی ہے اور کنٹرول کر رہی ہے۔ تو ایک بے جان بے شعور چیز ہے نا ہوا تو، لیکن یہ بھی اللہ کی ہدایت پہ چل رہی ہے۔ اللہ نے اس کو بھی ہدایت دی ہوئی ہے، اور اس کا بھی ایک سسٹم بنایا ہوا ہے۔ پانی کو آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ پانی کی بھی اللہ نے اس کو بھی ایک طریقہ بتایا، کیسے کہ یہی پانی میں ہم تنکا، لکڑی کا ٹکڑا، لوہے کا ٹکڑا ڈال دیں تو ڈوب جائے گا، لیکن یہی پانی کو آپ دیکھیں کہ 120 ٹن کے بھی مچھلیاں ہوتی ہیں اس پانی کے اندر، لیکن وہ پانی پہ پھول کی طرح تیر رہی ہیں، وہ پانی ان کو ڈوبنے نہیں دیتا، ڈباتا نہیں۔ اسی پانی کا گھوڑا بھی ہوتا ہے، اسی پانی کا ہاتھی بھی ہوتا ہے، اسی پانی میں مگرمچھ بھی ہے، لیکن وہ مگرمچھ نہیں ڈوب رہا، وہ گھوڑا نہیں ڈوب رہا، وہ ہاتھی نہیں ڈوب رہا، بلکہ آرام سے وہ پانی میں وہ ہاتھی بھی تیر رہا ہوتا ہے۔ پھر پہاڑوں جیسی کشتیاں ہیں، سمندری جہاز ہیں، اس میں پیسنجرز ہیں، اس میں سامان ہے، اس میں لگیج ہے، لیکن یہ پانی ان کو ڈوبنے نہیں دیتا، کیونکہ یہ پانی بھی اللہ کی ہدایت پہ کام کر رہا ہے۔ حالانکہ اس کے اندر یعنی کوئی بھی یہ نہیں کہے گا نا کہ پانی جاندار چیز ہے، اس کو بھی کوئی سینس یا شعور ہے، کوئی عقل، فہم، سمجھ، دماغ ہے، لیکن اللہ کی جو صفت ہادی ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ میں ہدایت ایسے دیتا ہوں، میں ایسے بتاتا ہوں زندگی گزارنے کا طریقہ، ڈسپلن، اور میرے لیے یہ ضرورت نہیں کہ اس مخلوق میں جان ہوگی، شعور، عقل ہوگا تبھی میں سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا۔ میں عقل کا پابند نہیں، اور میں سمجھ اور دماغ کا پابند اور محتاج نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی اس سسٹم اور اس نظام کے ذریعے اس دنیا کے اندر بتا رہا ہے کہ میں ایسی مخلوقات کے لیے ہدایت کا انتظام ان کے حساب سے کر رہا ہوں، ہر ایک کے لیے اس کے حساب سے ہے، اس کی ڈیوٹی، خدمت، ذمہ داری، کام کے حساب سے ہدایت ہے۔ تو انسان کے لیے پھر ہدایت کا انتظام اس کے دماغ کے حساب سے، اس کی ذمہ داری کے حساب سے، اس کی ڈیوٹی، اس کے کام اور اس کے مقصد کے حساب سے ہے۔ آپ غور کریں دنیا کے اندر، یہ تو بے جان کی میں نے بات کی، جانداروں میں جیسے چیتا ہوتا ہے، چیتے کو آپ دیکھو، بھی چیتا ہے، اس کو کیا ٹریننگ ہے، اس کو کس چیز سے حفاظت ہوتی ہے، کس سے نہیں، لیکن یہی چیتا جب موٹا ہو جاتا ہے تو غار میں جا کے چھپ کے بیٹھ جاتا۔ غار میں جا کے چھپ کے کیوں بیٹھ جاتا؟ کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں موٹا ہو گیا، میرا ویٹ بڑھ گیا، میرا وزن بڑھ گیا، اور نتیجے کے اندر وہ اس وقت تک کرتا کیا ہے، گویا روزے کی حالت میں رہتا ہے، غار میں جا کے چھپ کے بیٹھ کے، گویا وہ اس کے لیے روزہ ہے، کھانا پینا وہ بند کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب ویٹ کم ہو جاتا ہے نہیں کھانے سے تب باہر نکلتا ہے، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے، اس کو یہ جانتا ہے کہ ویٹ زیادہ ہوگا تو میں بھاگ نہیں سکوں گا، دوڑ نہیں سکوں گا، شکار پکڑ نہیں سکوں گا۔ تو یہ چیتے کو کس نے سمجھایا، چیتے کو کس نے بتایا؟
اللہ نے بتایا اس لیے کہ اللہ ہادی، اس نے چیتے کے لیے انتظام کیا۔ آپ شیر پہ غور کریں، شیر کیا کرتا ہے کہ شیر کو اگر خطرہ ہونا کہ کوئی مجھے پکڑنے آیا ہے، کوئی اٹیک کرنے آیا ہے، تو شیر جن جگہوں اور راستوں سے جس ریت کے حصے سے گزرتا ہے تو وہاں سے چونکہ نشانات سے انسان معلوم کرتا ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ سے، نشانات سے، تو شیر کیا کرتا ہے اپنی دم سے ان نشانات کو مٹاتے ہوئے جاتا ہے تاکہ پتہ نہ چلے کہ میں یہاں سے گزرا ہوں۔ تو یہ شیر کو کس نے سمجھایا، اس کو کس نے ٹریننگ دی ہے، اس کے لیے کس نے یہ انتظام کیا ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ ایک ایک مخلوق ہے، میں چند کی مثال دے رہا ہوں، ورنہ تو اللہ کی تو خیر ہزاروں قسم کی مخلوقات ہیں۔ محض ایک بات سمجھانے کے لیے کہ ہماری آنکھیں کھل جائے، ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہمارے لیے اللہ نے وحی اور ہدایت کا انتظام کیوں کیا، کیسے کیا، وہ ہمارے لیے کیوں ہدایت کا انتظام نہیں کرے گا۔ اسی طرح آپ اس دنیا کے اندر دیکھ لیں، بام مچھلی ہوتی ہے، بام مچھلی، تو بام مچھلی کیا کرتی ہے، اس کو انڈے دینا رہتا ہے، تو جب انڈے دینا رہتا ہے تو وہ میٹھے پانی سے چل کر وہ جاتی ہے کھارے پانی کی طرف، انڈے دینے میٹھے پانی سے کھارے پانی کی طرف، پھر کھارے پانی کی طرف جب جاتی ہے وہاں جا کے اس کے انڈے جب وہ دیتی ہے تو وہ انڈے سے پھر لاروا نکلتا ہے، پھر وہ لاروا نکل کے اس کا وہ مچھلی بنتی ہے، اس کا بچہ وہ مچھلی بنتی ہے، پھر وہی مچھلی جو اس کا بچہ ہوتا ہے وہ بھی اپنی جگہ سے اس کھارے پانی سے سفر کر کے اپنے ماں باپ کے علاقے میں میٹھے پانی کی طرف واپس آ جاتی۔ ان کو کس نے ٹریننگ دی، ان کو کس نے سمجھایا اور بتایا؟ یہ بھی اللہ ہادی ہے، یہ اس کی طرف سے ہدایت کا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ اس دنیا کے اندر دیکھ لیں آپ، یہ تو جانوروں کی بات ہو رہی، مچھلیوں کی، یہاں تک کہ آپ پودے بھی دیکھ لیں تو بعض پودے ایسے ہیں جن کو ٹچ می ناٹ پلانٹ کہتے ہیں، جو سائنس پڑھے وہ جانتے ہیں ٹچ می ناٹ پلانٹ وہ کیا ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کی طرف ہاتھ لے کے جاؤ نا تو ان کے جو پتے ہوتے ہیں وہ اچانک سکڑ جاتے، خود بخود سکڑ جاتے، خود بخود مڑ جاتے، ان کو ہم اردو میں چھوئی موئی بھی کہتے ہیں۔ تو وہ پتوں کو کس نے بتایا کہ ہاتھ آ رہا ہے، سکڑ جاؤ مکڑ اور اس طرح مڑ جاؤ، کس نے بتایا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا انتظام ہے۔ اور حیرت اور تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض پودوں کی غذا کیڑے مکوڑے اور مکھیاں ہیں، حیرت اور تعجب کی بات ہے۔ بعض پودے، حالانکہ پودوں کو کوئی منہ نہیں، دانت نہیں، کترنے کے قابل نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، معدہ نہیں، لیکن جہاں پر نائٹروجن کی کمی ہوتی ہے اور معدنی نمک کی کمی ہوتی ہے تو وہ جو پودے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اندر سے ایک میٹھا مادہ چھوڑتے ہیں، کیونکہ ان کو نائٹروجن چاہیے، ان کو فاسفورس چاہیے، ان کو یوریا چاہیے، تو وہ کرتے ہیں اپنے اندر سے میٹھا مادہ چھوڑتے ہیں، تو وہ کیڑا آگے اس پہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کیڑا آگے جب بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر ایک ڈھکن ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے باریک بال ہوتے ہیں، تھیلی کے جیسا ایک گلدان ہوتا ہے، تو وہ اس کے اوپر کیڑا جیسے ہی بیٹھتا ہے تو جھٹکے سے وہ ڈھکن کے اندر اس کو بند کر دیتا ہے۔ اب یہ کیڑا تڑپنا شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، اور مارتے مارتے یہ ہوتا ہے کہ جتنے ہاتھ پیر مارتا ہے اتنا وہ چپکتے چلا جاتا ہے اس پودے سے، یہاں تک کہ وہ دم توڑ جاتا ہے۔ اور جب وہ دم توڑ جاتا ہے تو یہ جو کیڑا ہوتا ہے یہ پتلی چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کو چوس کر یہ پودے اپنے لیے نائٹروجن، فاسفورس، یوریا یہ چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ نظام حیرت و انگیز اور تعجب کا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نظام ہے۔ آپ اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں، ایک سائبرین کرین ہوتے ہیں، سائبرین کرین، یہ کیا ہے؟ ایک پرندے ہیں خاص، وہ خاص پرندے کیا کرتے ہیں، وہ برفانی علاقے میں، سرد اور ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں، تو وہاں ان کو پھر غذا نہیں ملتی، اور یا یہ کہ وہ زیادہ سردی برداشت نہیں کرتے تو وہ وہاں سے شفٹ ہو جاتے ہیں، شفٹ ہو کے نقل مکان کرتے ہیں، جگہ سے آگے بڑھتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اپنے قریب کے سمندر کے راستے سے سفر شروع کرتے ہیں، سردی کے اور برف کے علاقے میں غذا نہیں ملنے اور موسم کی تبدیلی کے لیے۔ اور ان کو یہ پتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا دیتا ہے کہ تم یہاں سے وہاں چلے جاؤ، تم یہاں سے فلاں تالاب جاؤ، فلاں دریا جاؤ، فلاں علاقے میں جاؤ، یہاں کا ویدر الگ ہے، وہاں کا الگ، یہاں کا موسم الگ ہے، وہاں کا موسم الگ ہے۔ پھر وہ وہاں پہنچتے ہیں اور پھر اللہ ان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ فلاں تالاب میں تمہاری غذا مچھلی موجود ہے، اور فلاں دریا میں تمہارے لیے یہ سامان موجود ہے، فلاں تالاب میں تمہارے لیے مینڈک تمہاری غذا خوراک موجود ہے، اور فلاں جگہ پہ کا جو ویدر ہے وہ معتدل ہے، موسم درمیانی، تم وہاں چلے جاؤ۔
اور پھر وہ وہاں جاتے ہیں، اور کتنی دیر کہ 36 گھنٹے 36 آور کا سفر طے کر کے جاتے ہیں، اور 80 مائلز پر آور کی اسپیڈ سے جاتے ہیں، 80 میل، 1 گھنٹے میں 80 میل کی اسپیڈ سے جا رہے ہیں، اور مسلسل ان کا سفر جاری، مسلسل اڑنے سے غذا، اب جب تک وہاں نہیں پہنچے تو غذا نہیں ملتی تو ان کا ویٹ بھی کم ہو جاتا ہے، اور اس دوران ان کے بے ہوش ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، ایک ایسڈ بھی ان کے جسم سے کافی مقدار میں نکلنے کا خطرہ بڑھتا ہے۔ تو اس وقت جب ان کو تھکان بھی ہوتی ہے تو وہ اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں، تو پروں کو پھیلانے سے ان کی تھکان دور ہو جاتی ہے، ان کے بے ہوش ہونے کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے، ان کے اندر جو ایسڈ کی مقدار نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ وہاں پہنچتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ جس علاقے سے نکلے وہاں کا موسم جب بدل جاتا ہے، ٹھنڈا برفانی ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں سے نکل کے دوبارہ اسی علاقے میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ سائبرین کرین ان کو کہتے ہیں۔ کوئل بھی ان پرندوں میں ہے جو گرم موسم میں چلے جاتا ہے، شفٹ ہو جاتا ہے، وہ دوسرے مکان اور دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ تو ان کو کس نے یہ ہدایت کی، ان کو کس نے یہ سمجھایا اور کس نے یہ بتایا ہے؟ مچھر ہے، آپ مچھر کو دیکھیں وہ کیا کرتا ہے، مچھر جو ہے وہ کرتا کیا ہے کہ جسم کے جس حصے سے اس کو خون چوسنا ہوتا ہے نا، تو وہاں اس حصے پہ تیز ڈنک مارتا ہے، تیز ڈنک مارنے سے ہوتا کیا ہے، ایک خاص مادہ نکلتا وہاں سے، اور نکلنے کی وجہ سے جس جگہ پہ وہ ڈنک مارتا اور مادہ چھوڑتا اس جگہ کے انسان کی باڈی کے حصے کا خون پتلا ہو جاتا، خود بخود پتلا ہو جاتا، اور جب پتلا ہوتا تو اب وہ چوسنا شروع کر دیتا۔ حالانکہ اگر انسان کی اسکن میں اگر سوراخ ہو گیا تو کیا ہوتا، خون جم جاتا، خون گاڑھا ہو جاتا اس حصے کا، لیکن مچھر جہاں ڈنک مار کے مادہ چھوڑتا وہ اس حصے کا خون پتلا ہو جاتا، اور کب تک پتلا رہتا، جب تک مچھر اپنی سونڈ نہیں ہٹاتا وہاں سے۔ مچھر جب سونڈ ہٹا دیتا تو پھر وہ خون اپنی حالت پہ، اصلی حالت میں واپس آ جاتا۔ حالانکہ اس مچھر کے پاس کتنا دماغ ہے، کتنی عقل ہے، کتنی سمجھ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے۔ آپ غور کرنے کی بات ہے، کوئل ہے، کوئل جو ہے انتہائی چالاک پرندہ ہے، اتنا چالاک پرندہ ہے، حالانکہ چالاکی کی ٹریننگ کہیں سے لی نہیں ہے، لیکن اتنا چالاک کہ ہر 2 دن کے وقفے سے 20 انڈے دیتی کوئل، ہر 2 دن کے وقفے سے 20 انڈے، اور وہ 20 انڈے، عجیب چالاک پرندہ ہے، وہ 20 انڈے بھی کیسے دیتی، انڈے خود دیتی لیکن سینکنے دوسرے پرندوں سے لگاتی۔ وہ کیسے کہ وہ کرتی کیا ہے کہ جب انڈے دینے کا وقت آتا ہے، ایک ساتھ 20 انڈے دینا ہے، تو جب انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو کوئی وہ کرتی ہے کہ وہ درختوں کے پتوں پہ چھپ جاتی، درختوں کے پتوں کی طرف جا کے چھپ جاتی۔ کیوں چھپتی؟ وہ چھپ چھپ کے یہ دیکھتی کہ بھائی باقی پرندے بھی تو گھونسلہ بناتے نا اپنے انڈوں کے لیے، تو وہ یہ دیکھتی کہ کس کس پرندے نے کہاں کہاں گھونسلہ بنایا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کوئل کہ جہاں جہاں گھونسلہ بنایا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہاں وہاں یہ اپنے اپنے انڈے دیں گے، تو یہ کرتی ہے کہ ان گھونسلوں میں ان کے غائب ہونے کے وقت پہنچ جاتی، اور پہنچ کے ان کا جو انڈا ہوتا دیا ہوا، اب وہ ماں باپ باہر نکلے ہوئے، انڈا دیا ہے، پھر واپس آئیں گے شام کو، تو ان کے گھونسلے کا جو انڈا ہے اس کو پھینک دیتی باہر، اور پھینک کے اپنا انڈا وہاں پہ دیتی۔ اب وہ جب ماں باپ واپس آتے تو وہ سمجھتے ہمارا ہی انڈا ہے، تو وہ اپنا بچہ سمجھ کے، اپنا انڈا سمجھ کے اس کو سینکتے رہتے 12 سے 15 دن تک۔ انڈے سے بچہ ہوتا اس کوئل کے، تو وہ انڈے خود دیتی لیکن سینکنے دوسرے پرندوں سے لگاتی۔ اسی طرح ہر گھونسلے میں پہنچتی، وہاں کا ان کا انڈا پھینک کے اپنا انڈا، اور دوسرے اس کو سینک رہے ہیں مستقل مسلسل۔ اب وہ سینکتے جا رہے ہیں۔ اب 15 دن کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب وہ انڈے سے بچہ نکل گیا، اب دوسروں نے سینکا، بچہ نکلا۔ اچھا، اس کا بچہ بھی اتنا چالاک ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اور بھی انڈے ہیں، تو وہ دوسرے انڈوں کو وہ بھی پھینک دیتا، بچہ خود پھینک دیتا، اور پھینکنے کے بعد وہیں پہ اپنی زندگی ان گھونسلوں میں مست گزارتا ہے، یہاں تک کہ جب 4 ہفتے گزرتے ہیں اس بچے کو، تو 4 ہفتے تک نہیں معلوم ہوتا کس پرندے کا بچہ ہے۔ 4 ہفتے کے بعد اب الگ دکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ کوئل کا نہیں ہے، یہ تو کوئل کا ہے، یہ تو کبوتر کا نہیں۔ تو اب جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ اب یہ جاننے پہچاننے لگے تو وہاں سے اڑان بھر دیتا ہے۔ تو یہ صورتحال، اس کو کس نے سمجھایا، کس نے بتایا؟ تو یہ مختلف مخلوقات اور ان کے لیے یعنی نظام رکھا گیا۔ آپ مکڑی کو دیکھ لیں، مکڑی
کہاں جالا دے رہی ہے؟ اندھیرے میں جالا، اجالے میں نہیں، اندھیرے میں جالا. اور مکڑی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کئی دن تک بھوکا اپنی زندگی گزار سکتی ہے. تو یہ اس کے لیے ایک الگ انتظام اس دنیا کے اندر رکھا کہ آپ مرغی کے بچے کو دیکھیں. مرغی کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی طرح منہ اٹھا کے پانی پینا شروع کر دے. اس کو کس نے بتایا کہ پانی اس طرح پیا جاتا ہے اور اس طرح تیری پیاس بجھے گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہدایت کا انتظام ہے. اور بعض پرندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پروں میں ایک جراثیم پیدا ہو جاتا ہے، ان کے پروں میں جراثیم پیدا ہو جاتے. تو وہ پرندے کرتے ہی ہیں کہ فارمک ایسڈ ایک ہوتا، وہ پرندوں کے پروں میں پیدا ہوتا، جراثیم نکلتے، بیکٹیریا. تو وہ کرتے کیا ہے کہ اپنے پروں میں چونٹیاں چھوڑ دیتے. وہ پرندے خود اپنے پروں میں چونٹیاں چھوڑ دیتے اور برساتی کیڑے پروں والے وہ اپنے پروں میں چھوڑ دیتے. کیوں چھوڑتے؟ کہ ان کے چھوڑنے کی وجہ سے وہ جو فارمک ایسڈ ہے وہ ختم ہو جاتا اور وہ جراثیم وہاں سے ختم ہو جاتا. تو ان پرندوں کو کس نے بتایا، کس نے سکھایا، کس نے سمجھایا، کس نے ان کو ٹریننگ دی ہے، کس نے تربیت دی، کس نے ان کے لیے ہدایت کا انتظام کیا ہے؟ ایک دنیا کے اندر ایک مچھلی ہے، شاہ بلوط مچھلی اس کو کہتے ہیں. یہ بھی بڑی عجیب مچھلی ہے، اس لیے کہ عجیب و غریب مچھلی ہے کہ جب اس کو خطرہ ہوتا ہے اپنے دشمن کی طرف سے شکار کا تو یہ جلدی سے خوب کافی مقدار میں پانی پینا شروع کر دیتی. اور نتیجے کے اندر جب زیادہ پانی پیتی ہے تو اس کا بدن انتہائی پھول جاتا ہے. اور جب بدن زیادہ پھولتا تو اس کے اندر سے برچھوں کے جیسے کانٹے نکلتے، برچھے کے جیسے کانٹے. اور وہ کانٹے اتنے زیادہ نکل جاتے ہیں کہ اب اس کو یہ خیال رہتا ہے کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں، کانٹے اتنے نکل گئے کہ دشمن مجھ پہ اٹیک نہیں کر سکتا. تو تجھے اپنے دشمن سے حفاظت کے لیے پانی اتنا پینا ہے کہ کانٹے نکل جائے، پھر دشمن سے حفاظت ہوگی. یہ کس نے بتایا، یہ کس نے سمجھایا؟ اور زندگی گزارنے کی اصول طور طریقے کس نے سکھائے؟ گرگٹ تو ہم جانتے ہیں، گرگٹ ہے، زبان لمبی ہے، کتنے رنگ نہیں بدلتا ہو، اودہ، نیلا، آسمانی، لال، پیلا، کتنے رنگ نہیں بدلتا. رنگ کیوں بدلتا ہے؟ رنگ بدل کے میسج دیتا ہے. وہ اس کا ہر کلر ایک میسج ہوتا ہے. اس کو بھی اپنی زندگی گزارنے کا طور و طریقہ، اس کے اصول وہ اپنی جگہ جانتا ہے. تو عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر مخلوقات ہیں. انڈونیشیا کے جزیرے میں ایک چپکلی پائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کوموڈو ڈریگن لیزرڈ. اس کا ویٹ ہوتا ہے 150 kg اور اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ دم کو ملا کے 10 فٹ تک ہوتا ہے. اور اس کے ایک تھوک میں سے 58 ٹائپس کے بیکٹیریا نکلتے ہیں، 58 قسم کے بیکٹیریا اس کے ایک تھوک میں. تو وہ زیادہ نہیں بھاگ سکتی، دوڑ نہیں سکتی، لیکن وہ کرتی ہے کہ پانی جزیروں میں ہوتی ہے پانی کی طرف، تو وہ کرتی ہے کہ مختلف پانی کے گڑھوں میں اپنا تھوک چھوڑ دیتی. اور جب تھوک چھوڑتی ہے تو اس پانی کی طرف ہرن آیا، پرندے آئے، درندے آئے، تو ہوتا یہ کہ جب وہ پانی پیتے ہیں تو 2 سے 3 گھنٹوں میں بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. اور جس پہ اس کو ڈائریکٹ اٹیک کرنا ہوتا تو وہ کرتی کہ سامنے سے بیل آیا، بھینس آیا، بکری آئی، تو تیزی سے آگے بڑھ کے ڈنگ مار کے چھوڑ دیتی. اور جب ڈنگ مار کے چھوڑتی ہے تو 2 سے 3 ہفتے تک تو یہ ٹھیک رہتے ہیں، یہ بیل، بھینس، بکری. 3 ہفتوں کے بعد اب زہر پھیلتا، بیمار ہوتے، کمزور ہوتے، اتنے کمزور بیمار مریل ہو جاتے کہ گر جاتے. اب جب یہ گر جاتے تو اب یہ چپکلی ان کے تلاش میں پھرتی کہ 2-3 ہفتوں کے بعد جائیں گے، اور پھر پھرتی ہے اور پھر وہاں جا کے پہنچتی ہے، ایک نہیں اور 2-3 کو بلا لیتی ہے ساتھ میں، اور پھر وہ آ کے ان کا شکار کرتے ہیں اور ان کو ہضم کر لیا کرتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے، مختلف مخلوقات ہے، ان کو اپنی زندگی گزارنے کے انداز اور طور و طریقے وہ اپنے اعتبار سے جانتے ہیں. تو یہ صورتحال دنیا کے اندر آپ ہدہد ہے، ہدہد قرآن میں بھی ذکر ہے. تو یہ جو ہدہد پرندہ، اس کی جو مادی ہوتی ہے، اس کو جب انڈے دینا ہوتا ہے گھونسلے میں،
تو وہ اس کو خطرہ ہوتا ہے انڈوں سے پہ اٹیک ہوگا، گھونسلے پہ، تو وہ کرتی کیا ہے، اپنی ضرورت وہیں پوری کرتی ہے. تو جس کی وجہ سے ایک سڑان وہاں پیدا ہو جاتی بدبو، تو پھر کوئی اس کے گھونسلے کے قریب نہیں آتا. اس طرح گھونسلے اور انڈے کی حفاظت خود ہی کر لیتی ہے. اسی طرح اس دنیا کے اندر اب ایک پرندہ پایا جاتا ہے، پینگوئن. پینگوئن ایک پرندہ ہے، عجیب و غریب ان کا سسٹم اور نظام ہے. اس پرندے کو دیکھو تو اللہ کی صفت خالق بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بناوٹ کیسی ہے. پھر اس کے بعد اللہ کی صفت مصور، شکل و صورت اللہ نے کیسے بنائی وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. اور پھر اس پینگوئن کو دیکھو تو اللہ کی صفت رب سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے ضرورتیں پوری کرنے کا انتظام کیسے کیا ان کی. پھر اس کے بعد اللہ کی صفت ہادی، زندگی گزارنے کے طور و طریقے اللہ نے ان کو کیسے سکھا. یہ پینگوئن جو پرندہ 3 فٹ تک ہائٹ اس کی رہتی، 3 فٹ تک ہائٹ رہتی، 20 برس اس کی عمر رہتی، 20 سال عمر رہتی ہے. اور اس کے جسم پر مختصر سی جگہ میں 60 سے 70 پر آتے، 60 سے 70 پر. اور وہ ایسے آتے کہ ہر سال نئے پر آتے، اس کے پرانے پر گر جاتے پھر نئے پر آتے. اور یہ پرندہ جو ہے یہ برفانی علاقے میں رہتا اور یہ برف کے ٹکڑے کھاتا، برفانی علاقے میں رہتا. 15 کلومیٹر پر آور، 15 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے یہ پرندہ اڑتا ہے. اور صورتحال اس کی عجیب یہ ہے کہ یہ پرندہ پانی میں بھی تیرتا ہے، اور جیسے پانی کے باہر اللہ نے اس کو سانس لینے کی صلاحیت دی، پانی کے اندر بھی یہ سانس روک کے اپنے پانی کے اندر بھی سانس روک کے تیر سکتا ہے، اور پانی کے اندر بھی اس کو سانس لینے کی صلاحیت اللہ نے عطا کر دی ہے. یہ کبھی ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں تو ان کی آوازوں کا ایک شور ہوتا ہے. ان کے میل بھی ہوتے ہیں، فیمیل بھی ہوتے ہیں، نر اور مادہ ہوتے ہیں. تو ہزاروں پینگوئن پرندے جمع ہو جاتے ہیں اور ہزاروں کی آوازوں کا شور ہوتا ہے. لیکن ہزاروں کی آوازوں کے شور میں جب میل فیمیل میل کو، نر مادہ کو بلائے تو وہ آواز پہچان کر اپنے نر اور مادہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ہزاروں کی آواز کے شور میں. اور وہ صرف میل فیمیل نہیں بلکہ ان کے بچے بھی ان کے ماں باپ کی آواز پہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ صورتحال ان پرندوں کی ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے جسم میں جو غدود ہوتا ہے وہاں سے ایک چکنائی نکلتی ہے. تو وہ کرتا ہے کیا ہے کہ وہ اس چکنائی کو اپنے پروں پہ پینگوئن پھیلا لیتا ہے. تو پھیلانے کی وجہ سے اس کے پر واٹر پروف بن جاتے ہیں. اس کے چونکہ یہ پانی میں بھی رہتا زیادہ یہ پرندہ، تو ہوتا ہے کہ پانی میں زیادہ رہنے کی وجہ سے نمک زیادہ جمع ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کی آنکھ کے نیچے حدود ہوتا، وہاں سے ایک چکنائی کا سسٹم رکھا. وہ چکنائی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نمک زیادہ جمع ہو جاتا وہ خارج ہو جاتا اور وہ وہاں سے نکلنے کا انتظام ہوتا. اچھا، بڑا عجیب یہ پرندہ ہے پینگوئن کہ اس کی مادی انڈا دیتی، انڈا تو مادی دیتی ہے لیکن ان انڈوں کو سینکتا نر ہے، انڈوں کو نر سینکتا ہے. یہ جو پرندہ ہے نا پینگوئن، یہ -90 ڈگری ٹیمپریچر میں بھی زندہ رہ سکتا، -90 ڈگری ٹیمپریچر. تو یہ جب اس کی جو مادی ہے نا پینگوئن کی جب انڈا دیتی، تو انڈا دینے کے بعد جس وقت انڈا دیتی تو اس وقت -35 ٹیمپریچر ہوتا، ڈگری -35 ڈگری، اس وقت یہ انڈا دیتی. تو جب یہ انڈا دیتی تو فوراً اس کا جو نر ہوتا وہ اپنے پروں اور پیروں میں اس انڈے کو سنبھال لیتا اور 60 سے 65 ڈیز تک اس کو سینکتے رہتا. اور ایسا سینکتا کہ سینکنے کے دنوں میں زیادہ حرکت نہیں کرتا، انرجی نہیں نکالتا وہ، بلکہ زیادہ سوتا رہتا ہو. اور اس کا خون بہت زیادہ گرم ہوتا تو وہ گرمی اس انڈے کو پہنچاتے رہتا. 65 ڈیز کے بعد پھر بچہ نکلتا، اور جب بچہ پیدا ہوتا تو بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد، چونکہ وہ اتنی سردی بھائی -90 ڈگری میں تو وہ رہ رہے ہیں ٹیمپریچر، اس میں اب بچہ کیسے رہے؟ تو یہ اپنے پروں میں پیروں میں اس کو چھپا لیتے جب تک کہ اس کے پر نہ نکلیں، سردی برداشت کرنے کے قابل نہ ہو، تب تک وہ اس کی حفاظت کرتے رہتے اور اس طرح اپنے پروں اور پیروں میں اس کو لے کے پھرتے رہتے. تو ان پرندوں کو کس نے بتایا، کس نے سمجھایا، کس نے سکھایا؟
آپ غور کریں، یہی نہیں باقی جتنے پرندے بھی ہیں شام کو واپس ہو رہے ہیں. صبح نکلے دانہ چگنے، روزگار غذا خوراک کی تلاش میں، پیٹ بھر گیا واپس آ رہے ہیں. کہاں جانا ہے بھائی؟ اپنے ایڈریس پہ، اپنے لوکیشن پہ. اب اگر دلشاد نگر میں واپسی ہے تو انسان کو تو پتا ہے نا کہ دلشاد نگر اس ایریے کا نام ہے، یہ لوکیشن ہے، یہ ایڈریس ہے. وہاں کی گلی کا نام، وہاں کی کالونی کا نام، وہاں کے اپارٹمنٹ کا نام، وہاں کی بلڈنگ پہ یہ نام ہے. لیکن ان پرندوں کے، درختوں کے تو کوئی نام نہیں. جنگلوں میں ہے نا درختوں، باغوں میں، ان کے باغوں کے کوئی نام نہیں. اس زمین کے وہ حصے پہ رہتے ہیں وہاں کا تو کوئی نام نہیں ہے نا. جہاں پہ انہوں نے گھونسلہ، جس ایڈریس اور لوکیشن پہ بنایا ہے، اس گھونسلے کا تو کوئی نام نہیں ہے. لیکن مجال ہے کہ وہ اپنے ایڈریس سے ہٹ جائیں، اپنے لوکیشن بھڑک جائیں اور وہاں سے گم ہو جائیں. پورے پرندے واپس اپنے لوکیشن اور ایڈریس پہ اسی جگہ شام کو واپس آتے ہیں جہاں وہ صبح کو نکلتے ہیں اور جہاں سے وہ صبح کو جاتے ہیں. تو ایسی ہدایت کا انتظام اور ایسی ان کی ٹریننگ اور ایسے اللہ کی طرف سے جو انتظام ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہادی ہے اور اس نے خود انتظام کیا. انسان اگر مچھلی کھاتا ہے، شکار کرتا ہے، تو اس کو پتا ہے کہ بھئی گل ڈالو، گل ڈالنا پڑتا ہے اور پھر پکڑنا پڑتا ہے، شکار کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ غور کرو وہ پرندے کہ جن کو سکھایا نہیں گیا، بتایا نہیں گیا، جن کے پاس کوئی گل نہیں، لیکن ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کو مچھلی کھانا، جیسے پینگوئن ہے یہ مچھلی جھینگے کھاتے ہیں، تو ایسے سمندر کے اندر ایسے دریا میں پرندے ہوتے ہیں ان کی خوراک مچھلی ہے. لیکن ان کو پتہ ہے کہ بھئی مچھلی کا شکار کرنا آسان کام نہیں، تو کیا کرو؟ انسان تو ٹریننگ لیا ہوا ہے نا بھی شکار کرنے کی، ان کو اس نے ٹریننگ دی، مگر یہ کیا کرتے ہیں؟ عقل نہیں، سمجھ، دماغ کہاں سے آیا کہ یہ کرتے کیا ہیں؟ بھئی مچھلی شکار کرنا ہے، کیا کرو؟ مچھلی کی پسندیدہ غذا لاؤ. کیا ہے؟ کیڑا. وہ کیڑا منہ میں پکڑ کے لاتے، کیچوا منہ میں پکڑ کے لاتے اور لا کے دیکھتے کہ ارے مچھلی ادھر قریب ہے، لا کے پانی پہ چھوڑ دیتے، چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاتے. جیسے پیچھے ہٹتے تو مچھلیوں کا جھنڈ گروپ کا گروپ جمع ہو جاتا، اور گروپ کا گروپ جمع ہو کے وہ کیچوا، ارے ہماری غذا آ گئی، کیچوا کیڑا کھانے آتے. جیسی جھنڈ جمع ہوتا یہ پرندے اٹیک کرتے، ان کا شکار کر لیتے. تو یہ کس کی طرف سے ٹریننگ کا اور کس کی طرف سے ہدایت کا انتظام ہے؟ تو یہ غور کرنے والی بات ہے. آپ پودوں میں دیکھ لیں کہ بس ایک پودا ایسا بھی کہ جدھر سورج کا رخ ادھر کو پودا، جیسے وہ سورج مکھی کا پودا کہتے ہیں، سورج مکھی. اس کو کس نے بتایا کہ ادھر سورج ہے، ادھر رخ کر لو تم اپنا؟ تو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا انتظام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا ہے اور بتایا ہے. تو وہ اللہ جو اتنی مخلوقات کے لیے ہدایت کا، ڈسپلن کا، زندگی گزارنے کے طور و طریقوں کے سکھانے اور بتانے کا انتظام کر رہا ہے، تو کیا وہ اللہ انسانوں اور جنات کے لیے ہدایت کا انتظام نہیں کرے گا؟ جن کو دماغ بھی سب سے زیادہ دیا گیا، جن کو عقل، فہم، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، جن کے لیے جسم کے ساتھ روح کا انتظام کیا گیا، تو اللہ نے کیا ان کی روح کی غذا کا انتظام نہیں کیا ہوگا؟ جیسے اللہ نے جسم کی غذا کا انتظام کیا، کیا اللہ نے ان کی روح کی غذا کا انتظام نہیں کیا؟ جیسے جانور، جیسے چرند، جیسے درندے، جیسے پرندے، جیسا ان کا دماغ، جیسی ان کی سوچ، یا جیسا ان کا کام، مزاج، خدمت، ڈیوٹی، ذمہ داری، اس حساب سے اللہ نے ان کو زندگی گزارنے کے طور و طریقے سکھائے اور بتائے. تو اب انسانوں اور جنات کا تو وہ لیول نہیں ہے، ان کا لیول تو سب سے اعلیٰ اور بلند ہے. انسان کے پاس سب سے زیادہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. انسان تو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، استاد ٹیچر سے ٹریننگ بھی لیتا ہے، علم اور نالج بھی حاصل کرتا ہے. تو پھر انسان کے لیے زندگی گزارنے کے طور و طریقے، اصول اور ضابطے سکھانے کے لیے بھی انتظام اللہ نے سب سے اعلیٰ کیا، سب سے بلند و بالا کیا. جیسے اللہ نے اس انسان کے لیے دنیا میں جب یہ انسان سفر کر رہا ہو ریگستانوں میں یا سمندروں میں، تو اللہ نے ستاروں کا انتظام کیا نا کہ اس کے ذریعے تم سفر کا رخ معلوم کر لو، تم راستے معلوم کر لو، تم بھٹکو مت، تم گم مت ہو جاؤ.
تم راستے سے بھٹک مت جاؤ۔ تو جب اس کے لیے اس طرح ستاروں کا انتظام کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، اور وہ ہدایت جس پہ ہماری آخرت کی نجات اور کامیابی کا دار و مدار ہے، اور جس پر ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی جہنم کا جس پہ دار و مدار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی پھر انتظام ویسا ہی کیا۔ اور وہ جو انتظام اللہ نے ہماری ہدایت کا کیا، ہمارے ڈسپلن، ہمارے زندگی گزارنے کے طور و طریقے، اصول، قاعدے سکھانے کے لیے اللہ نے جو انتظام کیا، آپ سمجھ لیں کہ اسی کا نام وحی ہے، اسی کا نام قرآن ہے، اسی کا نام اللہ کا کلام ہے۔ کہ اب میں اگر اپنی زندگی گزارنے کے طور و طریقے جاننا چاہتی ہوں، میں گائیڈنس حاصل کرنا چاہتی ہوں، مجھے ٹریننگ چاہیے، مجھے تربیت چاہیے، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ زندگی گزارنے کا طور و طریقہ اور سلیقہ کیا ہے، مجھے دنیا میں جینے کا سلیقہ اور طریقہ بھی سیکھنا ہے، اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بھی معلوم کرنا ہے، تو قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پہ عمل کرو، قرآن میں غور و فکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن سے محبت کرو، قرآن کی عظمت کو دل و دماغ میں رچاؤ اور بساؤ، اور قرآن پہ ایمان مضبوط کرو، قرآن پر یقین کو پختہ اور مضبوط بناؤ، اور اپنے اندر شعوری یقین پیدا کرو۔ تو اس لیے اللہ نے ہمارے لیے، چونکہ وہ ہادی ہے، جب وہ ہر مخلوق کے لیے ہدایت کا انتظام کر رہا ہے تو وہ مجھے اندھیرے میں نہیں رکھ سکتا، اور مجھے وہ اجالے اور روشنی دینے کے لیے، اندھیروں سے نکالنے کے لیے اس نے وحی کا انتظام کیا، اور وہ وحی اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اور واسطے سے ہم تک پہنچائی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کی مجلس میں وحی اللہ نے اپنے نبی پہ کس کس انداز میں نازل کی، وحی کی کل 5 قسمیں ہیں، اس کا ذکر انشاءاللہ کروں گا، اور باقی تفصیل مکی، مدنی، رکوع اور منزل کیا ہے، صورت کیا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئیں گی۔ ایک نشست رہے گی انشاءاللہ آگے کی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم نے اس کے بعد کی نشست میں انشاءاللہ اس کے بعد کا 1 ہفتے کے بعد آئندہ جو ہفتہ آئے گا انشاءاللہ سورۃ الفیل کی تفسیر شروع ہو جائے گی۔ گزارش ہے ہماری خواتین مستورات سے کہ وقت پر پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ پوری بات سننے کو مل سکے، اور کوئی بھی بات سننے سے ہم محروم نہ رہیں۔ اور یہ بھی گزارش ہے کہ یہ جو درس قرآن کے بیانات ہیں یہ الحمدللہ آن لائن ریکارڈ بھی کیے جا رہے ہیں، تو اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں نہ رہے، اگر آپ اس کو سننا چاہتے ہیں یا تاخیر سے پہنچے تو آن لائن آپ کے پاس وہ لنک پہنچ جائے گی، انشاءاللہ آپ سن سکتے ہیں۔ اور گزارش یہ ہے کہ اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ملنے جلنے والے جان پہچان والوں میں جو یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، وہ دور پہ ہوں گے دوسرے علاقوں میں، بلکہ بعض دوسرے ملکوں کے اندر بھی ہیں، تو وہاں ان تک بھی یہ لنک پہنچائیں تاکہ ان تک بھی یہ بات پہنچ سکے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اللہ اس کے ذریعے ہماری بات آگے تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے کہ بعض مرتبہ کالز بھی آتے ہیں امریکہ، کینیڈا وغیرہ سے کہ ماشاءاللہ آپ کی جو سیرت یا درس قرآن فلاں جگہ پہ ہو رہا ہے، الحمدللہ ہم یہاں اس کو امریکہ اور کینیڈا میں سن رہے ہیں، تو یہ پیغام اللہ کا ہے، جہاں تک بھی پہنچ جائے اور ہم اس کے لیے ذریعہ بن جائیں تو یہ ہمارے لیے کامیابی ہے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پہنچانے کی وجہ سے کوئی عمل کر لے، کوئی اثر قبول کر لے، اس کی زندگی میں تبدیلی آئے، کسی ایک بات پہ بھی عمل کر لے تو ذریعہ ہم بن جائیں گے، اور ہماری زندگی میں بھی ہم اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، اور انشاءاللہ موت کے بعد بھی یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور جتنوں کو ہدایت ملے گی اس کے ذریعے، جتنوں کی اصلاح ہوگی، ہم بھی اس کے اجر و ثواب میں حصے دار ہوں گے۔ دعا ہے حق جل شانہ ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔